ایک ملک شام سے یہودی سپاری لے کے حضرت عمر کے قتل کی مدینے میں آیا، تلوار نکال کے خوش ہو کے بولا یار آدھی دنیا پہ حکومت کرتا ہے، اس کا تو کوئی گارڈ بھی نہیں ہے، اس کے لیے تو کوئی سیکیورٹی بھی نہیں ہے، اللہ اکبر کبیرہ، اس کو قتل کرنا تو نہایت ہی سہل آسان ہے۔ تلوار کھینچ کے جیسے ہی حضرت عمر کے سر کو قلم کرنا چاہتا تھا، غیب سے ایک شیر نمودار ہوا، اپنا جبڑا پھیلائے ہوئے، اس کو کھانے کے لیے، شکار کرنے کے لیے اس کی طرف جب بڑھا تو اس کی چیخ نکلی، اللہ اکبر۔ جب وہ چیخا تو حضرت عمر فاروق اعظم محو استراحت سے بیدار ہوئے، ارشاد فرماتے کیا بات ہے؟ تو اس ملک شام سے آنے والے یہودی نے حضرت عمر کا قتل کرنے کے نیت سے آنے والے یہودی نے کہا تھا، تھراتے ہوئے کانپتے ہوئے کہا تھا، بھرائی ہوئی آواز میں کہا تھا، اے عمر مجھے معاف کر دے، خدا کی قسم ایک یہودی قوم کیا اگر پوری دنیا بھی تجھے مٹانا چاہے گی تو تجھے مٹا نہیں سکتی۔ حضرت عمر بولے بات بتا، بات کیا ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ، اس نے سچائی کو سامنے کیا، پیش کیا اور کہنے لگا میں یہودی ہوں، یہودی ملک شام سے آپ کو قتل کرنے آیا ہوں۔ میں آیا نہیں ہوں بلکہ میری قوم کے سرداروں نے، میری قوم کے زمینداروں نے، میری قوم کے اللہ اکبر کبیرہ پیسے والوں نے مجھے تمہارے قتل کا سودا کیا ہے، سپاری لے کر کے آیا تھا، جیسے ہی تمہارے سر کو قلم کرنا چاہتا تھا ایک شیر میری طرف لپکا۔ حضرت عمر بولے نا 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 نا، وہ شیر نہیں تھا، یہودی بولا شیر تھا، عمر بولے نا 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 نا، وہ شیر نہیں تھا بلکہ شیر کے لباس میں ایک فرشتہ تھا جو میری حفاظت کے لیے آ گیا تھا۔ کیا بات ہے! نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت آمد سرکار سہیل ملت حضور مفتی ناظم رضا منظری صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ مفتی صاحب قبلہ بہت خوب، بہت خوب، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد۔ شیر نہیں بلکہ بولو اونچا بولو بھئی، یار آواز بڑھا دے تو نہ کم کر لی آواز، یہ بڑھے تو تم نے آواز کم کر لی، بڑھاؤ بڑھاؤ، ارے یار بولو مت دو، رسپون مت دو، یہ کتنا اچھا سننے یار، اتنا آپ بولنا مت کبھی بھی، ہاں یہ جیسا کہیں ویسا کر دینا۔ توجہ آپ کی ادھر اخبار میں اس نے ہیڈنگ دیکھی کہ ایسا ہو گیا، پلاننگ کر لی، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، روتا پھر رہا ہمارا کیا ہوگا، اب کیا ہوگا؟ اب تیرا کچھ نہیں ہوگا تو حضور کا غلام بن جا، کچھ نہیں ہوگا آقا کا سچا امتی بن جا، کچھ نہیں ہوگا، بولو کچھ نہیں ہوگا انشاءاللہ، انشاءاللہ بولو انشاءاللہ کچھ نہیں ہوگا۔ وہ حضرت عمر سے بولا یہ کیسا ہو سکتا، یہ کیسے پوسیبل ہے؟ تھکے تو نہیں ہو یار؟ ابھی تو میں شروع کر رہا ہوں بات، اللہ سلامت رکھے۔ یہ پہلا جوش میری قوم کے نوجوانوں نے دکھایا۔ جب قوم کے نوجوان بیدار رہتے ہیں نا تو پھر قوم کا یہ مستقبل ہے۔ عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، امام صاحب عقابی روح جب بیدار ہوتی، مائک کی انہوں نے ایسی تیسی کر دی، میں نے ایک ہی جھٹکا لیا ابھی تو یار، سمجھ رہے ہیں؟ کر دیا ناس کر دیا انہوں نے، ہم تو اڑتی چڑیا پکڑ لیں، کر دیا ناس۔ بس بھائی پیار سے کبھی یہ ہوپ لیکس ہو جائے بالکل ختم کر دیں، ایسے بھی کر دیں، میں نے دیکھیں جلسے میں ہوپ لیکس ہو جائے بالکل بگاڑ دیں، اب کیا کرو گے بتاؤ؟ حضور کے عاشق تو حضور کے غلام ہیں بھائی، کسی کا دل دکھانا ہمارا پسند نہیں ہے نا، وہ اور کہیں ہوتا کہ مائک نہ بولا پیسے نہ دیے، حضور کے عاشق تو بھائی کسی کا دل نہیں دکھاتے ہیں۔ سبحان اللہ، ادھر دیکھیں، اللہ سلامت رکھے بھائی، ادھر دیکھیں میری طرف دیکھیں، اے بھیا ایک کو کم کرو، سیٹی مار رہا ہے، ایک کو کم کر دو، باقی یہ اتنے کولم تم نے رکھے ہیں، 2 4 6 8، ارے 3 3 ہے، 9 6 اور 4 10 اور 4 یہ 14 کولم یار بتاؤ، اور ادھر بھی 3 ادھر ہیں دیکھو، کم سے کم 15 سے 20 کولم، پھر یہ عالم مجھے کہنی پڑ رہی ہے، اور سرائیاں کتنی ہیں؟
دو لگ رہی ہیں، 5 ادھر لگ رہی ہیں، سب میں تڑا تڑ ہو رہی ہے، اسٹیج پہ بیٹھے نہیں جا رہی ہے اور یہاں آواز نہیں جا رہی. عجیب حال ہے یار. اور بھائی اسٹیج والوں کو سنانا نہیں آئے ہیں ہم انہیں سنانا آئے ہیں. انہیں کیا سنائی، یہ تو خود ہمیں سناتے ہیں. ہاں توجہ فرمائے جوانوں، یہ شعر تمہارے حوالے کر دیا برباد اس نے. عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں. اے بھائی اب سیٹی مار رہا ہے، اس سیٹی کو روکو نا یار. دیکھو کم سے کم دیکھتے تو رہو کیا چل رہا ہے. تم آپریٹر ہو یار، میں تمہیں کسنا نہیں چاہتا یار، میں تمہاری رسپیکٹ کرتا ہوں، میں نہیں چاہتا تمہاری توہین و انسلٹ ہو یار. تم بھی انسان ہو ایک. مجھے اچھا نہیں لگ رہا میں آپ کو کہوں، آپ غلط سمجھ رہے. میری آپ کی کوئی دشمنی ہے؟ کچھ نہیں نا، پہلی ملاقات ہے یار، پہلی ملاقات ہے ہماری، اور پہلی ملاقات میں آپ پتہ نہیں کیا سمجھ رہے ہیں. توجہ دیں. اللہ اکبر کبیرہ. جوانوں سنو، عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں. ذرا زور سے بولو سبحان اللہ. سبحان اللہ. کبیرہ. حضرت عمر فاروق اعظم سے وہ کہنے لگا، حضرت یہ کیسے پوسیبل ہے کہ ایک شیر فرشتہ تھا. اللہ اکبر کبیرہ. اور میں نے شیر دیکھا، حضرت عمر فاروق اعظم نے کہا تھا، نادان تو مجھے دیکھتا نہیں ہے، آدھی دنیا کا حکمران ہو، لباس دیکھ کیسا پہن رہا ہو. اس نے جب لباس دیکھا تھا، اللہ اکبر کبیرہ، اور جب پیبند کو شمار کیا، پیبند کو گننا شروع کیا، تو 1-2 پیبند آپ کے لباس پہ نہیں بلکہ 17 یا 18 پیبند لگے ہوئے تھے. کتنے پیبند لگے ہوئے تھے؟ 17 یا 18 پیبند حضرت عمر فاروق اعظم کے لباس پہ لگے ہوئے تھے. حضرت عمر فاروق اعظم ارشاد فرماتے ہیں، نادان میں نے خدا رسول سے دوستی کر لی ہے، اور جو اللہ رسول کا ہو جاتا ہے ساری دنیا اس کی ہو جاتی. سبحان اللہ. بے شک بے شک. جو اللہ رسول کا ہو گیا ساری دنیا، اونچا بولو، اس کی ہو گئی. عزیزان ملت اسلامیہ، تو جب بھی آپ سے درود شریف کے لیے کہا جائے تو آپ درود شریف پڑھیں. خدا شان والا ہے، خدا طاقت والا ہے، خدا قادر مطلق ہے. جب جس کو چاہے جو چاہے عطا فرمائے. سو کی ٹہنی کو ساز دیتا ہے، پتھروں کو زبان دیتا ہے. اس کی قدرت کے سب کرشمے ہیں، جس کو چاہے نواز دیتا ہے. اب ذرا میری طرف دیکھیے. اللہ اکبر. اس میت کے گھر والوں نے کہا تھا کہ تو تیسری قبر میں بھی آ گیا. ہم لوگ قبر بناتے بناتے تھک گئے ہیں، یہ تیسری قبر ہم نے اس کے لیے کھودی ہے. تو اللہ نے سانپ کو قوت گویائی بخشی، قوت گویائی اس کو ملی، اور اس نے ان کے سوال کا جواب دیا تھا، اگر تم نے 3 قبریں کھودی ہیں، اگر پورے قبرستان کو اس کے لیے قبریں بنا لو گے، میں تمہیں ہر قبر میں ملوں گا، تم مجھے ہر قبر میں پاؤ گے. تو اس کے گھر والوں نے کہا تھا، میت کے گھر والوں نے، آخر ہمارے اس مرنے والے کا جرم کیا ہے؟ آخر ہمارے اس مرنے والے کی خطا کیا ہے؟ آخر اس کا گناہ کیا ہے کہ تو تیسری قبر میں بھی آ گیا، اور دعویٰ تیرا یہ ہے کہ پورے قبرستان میں آ جائے گا؟ تو سانپ نے جواب دیا تھا، یہ جو تمہارا مرنے والا ہے، جس کے لیے عذاب کے لیے میں پہلے آ چکا ہوں، یہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں آ کر کے بیٹھتا تھا، جب اس سے کہا جاتا تھا درود شریف پڑھو آقا پہ، سلام پڑھو آقا پہ، سب درود و سلام پڑھتے تھے. لیکن تمہارا مرنے والا سلام نہیں پڑھتا تھا، تمہارا مرنے والا درود نہیں پڑھتا تھا. یہ درود نہیں پڑھتا تھا، یہ اس کا قصور ہے. یہ درود نہیں پڑھتا تھا، یہ اس کی خطا ہے. سبحان اللہ. بے شک. تو ہمیں آپ کو چاہیے خدا کی قسم جب حضور کی محفل میں آئیں یا حضور کی محفل سے باہر جائیں، اپنے گھروں میں جائیں، جدھر جائیں، درود و سلام پڑھیں اپنے آقا پہ اور کہیں محبت بھرے انداز میں، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. شمع بزم ہدایت میرے ساتھ آپ کو بھائی پڑھنا پڑے گا. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام. ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ، سیدی
आला हजरत पे लाखों सलाम। लाखों सलाम। सब उनसे जलने वालों के गुल हो गए चिराग। एक मुझसे कह रहा था आला हजरत ही का सलाम क्यों पढ़ते हो? मैंने कहा मैं तो तेरे बाप का भी पढ़ लूंगा, पहले लिख के तो दे दे। अल्लाह अकबर कबीरा। मैंने कहा सुन ले, तू ही नहीं बल्कि आला हजरत जिसने भी हसद किया है वो बिट गया, उसका खानदान मिट गया। आला हजरत का नाम आज भी जिंदा है, क़यामत तक जिंदा रहेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, फैजाने आला हजरत, वाहिदी दूल्हा, वाहिदी दूल्हा, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद। उनसे जलने वालों के गुल हो गए चिराग। अहमद रजा की शम्मा फिरोजा है, आज भी वादी रजा की को है, हिमालय रजा का है। जिस समत देखिए वो इलाका रजा का है। आज पीर आला हजरत से हसद दिल में रख के टहलने घूम रहे। मैं कहता हूँ ऐसे पीरों के हाथों पर कभी बैत मत करना, ऐसे पीर के कभी मुरीद मत होना। और अगर आप किसी ऐसे पीर के हाथ पे अपना हाथ दे दिए हैं कि वो आला हजरत का गुस्ताख है, तो खुदा की कसम फौरन बैत तोड़ देना। आप उसके मुरीद नहीं है। पीर के लिए जरूरी है कि वो सुन्नी सहीहुल अकीदा हो, वो तमाम औलिया अल्लाह का मानने वाला हो। और जो आला हजरत को नहीं मानता, एक बात याद रखें, अल्लाह की कसम सरकार आला हजरत अजीमुल बरकत रदी अल्लाह ताला अन्हु को जो पीर मानता है वो इस बात की गवाही देता है कि मैं किसी वली का गुस्ताख नहीं हूँ, तमाम वलियों को मानता हूँ। अल्लाह अकबर कबीरा। तवज्जो फरमाए, सरकार आला हजरत का बताओ कसूर क्या है, आला हजरत की खता क्या है? तेरा कि खुश अकीदा मुसलमान हो, क्या इश्क रसूल में कलम चलाना ये खता है? क्या नबी की मोहब्बत का मैसेज पैगाम देना ये खता है? अगर ये खता है तो खुदा की कसम हम कहते हैं तुम क़यामत तक भोगते रहना और हम सब मिल करके जिक्र आला हजरत भी करते रहेंगे, सुभान अल्लाह, दुनिया को बताते रहेंगे आला हजरत ने जो फरमाया है। मेरे इमाम ने कलम उठाया और कलम उठा करके इरशाद फरमाया, या रसूल अल्लाह जमीन और समा तुम्हारे लिए। जवानों सबको शिरकत करनी, जो खड़े मेरे भाई वो मुझसे बड़े हैं, हाथ उठा के, वो भी जो बैठे वो भी सारा मजमा हाथ उठा के लहरा के नबी की मोहब्बत का झंडा बना के लहरा के कह दे या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, हम क्या बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आला हजरत फरमाते हैं या रसूल अल्लाह जमीनो समा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए। तुम्हारी चमक, तुम्हारी दमक, तुम्हारी महक, जमीनो फलक, सिवा को समक, मसिक का निशा तुम्हारे लिए। जिला में चमन, चमन में समन, समन में फबन, फबन में दुल्हन, सजाए मिहन, पैसे मीनन, या अमनो अमा तुम्हारे लिए। खलीलो नजी, मसीह सफी, सभी से कहीं न बनी ये बेखबरी के खल्क फिरी, कहां से कहां तुम्हारे लिए। रसूल अल्लाह इशारे से चांद चीर दिया, छुपे हुए खुर को पहन लिया, गए हुए दिल को आशिर किया, ये ताबो ताबा तुम्हारे लिए। और या रसूल अल्लाह सबाबो चले के बाग फले, वो फूल खिले के दिन हो भले, नीमा के तले सना में खुले, रजा की ज़बां तुम्हारे। नारे तकबीर। पूरा मजमा दोनों हाथों को फिजा में लहराए और नारे का जवाब दे, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस, वाहिदी दूल्हा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह सलामत रख के बहुत अच्छा समात कर रहे हैं। और आज अच्छा क्यों ना सुने, खुदा की कसम याद रखें आप बड़े खुश नसीब है। तेरा वालों भाई उठ कर ना जाएं, जवान मेरे भाइयों बीच में साथ छोड़ कर ना जाएं। हमें माशाअल्लाह बहुत अच्छा सुनने और ऐसे ही सुनते रहेंगे, मुझे उम्मीद है। तवज्जो फरमाए, अल्लाह अकबर कबीरा। अपनी किस्मत में जितना नाज करो वो कम है। वो इसलिए कि आपकी आज बस्ती में वाहिदी दूल्हा तशरीफ लाए कि नहीं लाए हैं? अरे बोलो ना, हुजूर सुहेल मियां तशरीफ लाए कि नहीं लाए हैं? एक बात
بات ایمانداری سے بتانا، بالکل ایمانداری سے. خدا دیکھو بالکل گڑبڑ مت کرنا، ایمانداری سے، ڈنڈی مت مارنا. اللہ دیکھ رہا، میں دیکھو اللہ دیکھ رہا، اللہ کو گواہ بنا کے بتانا. ہاتھ اٹھا کے بتاؤ ابھی تک کتنے لوگ مرید نہیں ہوئے ہیں؟ ایمانداری سے بتاؤ. جو ہو گئے وہ نیچے رکھے، اور جو ابھی ہوئے نہیں ہیں وہ ہاتھ اٹھا لیں. جنہوں نے کسی پیر کا دامن ابھی تک نہیں پکڑا ہے. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ارے ماشاءاللہ پیچھے بھی ہیں. 19 20. اب ہاتھ نیچے کر لو. اب مجھے یہ بتاؤ تمہارے لیے کیسے پیر کا انتخاب کریں؟ کہ سہیل میاں سے بڑھیا کوئی پیر ہو سکتے ہیں تمہارے لیے؟ سبحان اللہ. یہ بتاؤ تم مجھے. حضور یہاں تشریف لے آئے تو یہ تو وہی بات ہوگی جو مرید نہیں ہوگا نا، خدا کی قسم ایک دن نہیں بلکہ پوری زندگی پچھتائے گا. حق ہے. اور جو مر گیا موت کا نام گالی نہیں ہے وہ تو قبر میں پچھتائے گا. حق ہے. ہاں وہ اپنی قسمت میں ناز کرے جو حضور سہیل ملت کا دامن پکڑے ہوئے ہیں. سبحان اللہ. پیر بہت دیکھے ہیں خدا کی قسم، ہاں بہت پیر دیکھیں، لیکن اتنا عظیم اخلاق والا پیر جس کا اخلاق دیکھ کے ایسا لگتا ہے یار یہ گھرانہ ہی پیار والا ہوتا ہے. سبحان اللہ. یہ گھرانہ ہی محبت والا ہوتا ہے. خدا کی قسم کتنا نورانی چہرہ ہے. میں جب منظر اسلام میں پڑھتا تھا تو حضور سہیل میاں بریلی شریف تشریف لا رہے تھے. محلہ سودا گران میں اعلیٰ حضرت کی گلیوں میں اللہ اکبر کبیرہ حضور ایک کالی ٹوپی اوڑھتے ہیں، پہلے سے اوڑھتے ہیں یہ ٹوپی اوڑھ کے، تو کوئی یہ کہتا ہوا جا رہا تھا کہ جسے اوریجنل سید دیکھنے ہیں، جسے اوریجنل نبی کی اولاد دیکھنی ہے تو انہیں دیکھ لیں. میں نے کہا یہ کون ہے؟ تو کسی کہنے والے نے کہا تھا بریلی شریف کی اعلیٰ حضرت کی گلی میں جب حضور تشریف لا رہے تھے کہ یہ بلگرام شریف کے ہیں اور ان کے جسم سے آل رسول کی خوشبو آ گئی. سبحان اللہ. بے شک بے شک. بہت خوب. سبحان قسم اللہ. خدا کی یہ حضور سہیل ملت ہے. تو یار میں نے کہا اعلیٰ حضرت کی گلیوں میں اور یہ بات کہی جائے، یقیناً یہ بات جھوٹی نہیں بلکہ سچی ہے. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے جو کہا تھا وہ ڈھکی چھپی نہیں، ڈنکے کی چوٹ پہ کہا تھا کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا. سبحان اللہ. تیرا خوش عقیدہ مسلمانوں یہ آل رسول ہے سہیل میاں. میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. نبی کا بیٹا تشریف لایا ہے. کبھی آپ نے سوچا ہے آل رسول کون ہوتے ہیں؟ نبی کی اولاد کیا ہوتی ہے؟ یہ کسی کے لیے دعا کر دے. اگر کوئی بیمار ہو ڈاکٹروں نے فیل کر دیا ہو اور نبی کا بیٹا ہاتھ اٹھا کے دعا کر دے، خدا کی قسم اللہ نبی کے بیٹے کی ہاتھوں کی لاج رکھتا ہے. اللہ اس بیمار کو شفا عطا فرماتا ہے. اگر کوئی بے اولادہ ہو حضور سہیل میاں کا دامن پکڑ لے اور یہ کہے حضور میں ابھی تک بے اولادہ ہوں، سہیل میاں کا دامن پکڑ لے. حضور سہیل میاں ہاتھ اٹھا کر کے کہیں گے اے سرکار غوث اعظم میں آپ کا بیٹا ہوں، اس نے میرا دامن پکڑا ہے. اگر اولاد نہیں ملی تو اثر آپ تک جائے گا. اس نے میرا دامن اس لیے پکڑا ہے میں غوث پاک کا بیٹا ہوں. اللہ اکبر کبیرہ. دامن ادھر سے پکڑے گا بغداد سے اشارہ ہوگا اللہ اس کو صاحب اولاد کر دے گا. سبحان اللہ. بے شک. بہت خوب. جواب نہیں بھائی. بغداد سے ہوگا. اللہ اکبر کبیرہ. آؤ تیرا کے خوش عقیدہ مسلمانوں میں تمہیں بتاؤں والے رسول کسے کہتے ہیں. عزیزان ملت اسلامیہ سنو توجہ کے ساتھ. شہر بلخ کی سرزمین ہے. ایک سید زادی اللہ اکبر کبیرہ ان کے خاوند کا انتقال ہو گیا، ان کے شوہر کا انتقال ہو گیا. وہ سید زادی بیوہ ہو گئی بیوہ. اس کی بچیاں تھی بچیاں یتیم ہو گئی یتیم. میں کہتا ہوں لوگوں یتیموں کے ساتھ اچھا سلوک کیا کرو، اس لیے کہ موت کا نام گالی نہیں ہے. آج اگر تم کسی یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھو گے تو
یہ امید رکھنا اگر تیرے بچے یتیم ہو گئے تو تیرے بچوں کو اللہ اکبر کبیرہ کوئی ڈانٹے گا نہیں، تیرے بچوں کو کوئی مارے گا نہیں، بلکہ آج تو یتیموں کے سروں پہ ہاتھ رکھے گا، تیری عدم موجودگی میں تیرے بچوں کے سر پہ بھی کوئی ہاتھ رکھنے والا آئے گا۔ اگر تو کسی یتیم بچے کو چائے کے ہوٹل سے پکڑ کے لائے گا، کہے گا بیٹے ہاتھ مت دو، کف مت دو، اے بیٹے مزدوری مت کر، تیرا باپ نہیں ہے، آج سے تیرے باپ کی جگہ میں ہوں، میں تجھے پڑھاؤں گا، تیرا خرچہ میں برداشت کروں گا، تو اس یتیم بچے کو پڑھائے گا لکھائے گا۔ خدا کی قسم میں تمہیں یہ بتانا چاہتا ہوں، اگر تمہاری عدم موجودگی میں تمہارے انتقال کے بعد تمہارے بچے بھی یتیم ہو گئے تو تمہارے بچے اسٹیشن پہ اللہ اکبر پانی کی بوتلیں نہیں بیچیں گے، ہوٹلوں پہ اللہ اکبر جھوٹے برتن نہیں دھوئیں گے، چائے کے ہوٹلوں پہ کف نہیں دھوتے نظر آئیں گے، بلکہ تمہارے بچوں کو بھی کوئی سینے لگاتا ہوا نظر آئے گا۔ لوگ کہیں گے یہ اس کے بچے ہیں، اس کا باپ یتیموں کو سینے لگاتا تھا، آج ہم اس کو سینے لگائیں گے۔ جیسا تم کرو گے تمہاری نسل کے ساتھ بھی ویسا کیا جائے گا، تمہارے بچوں کے ساتھ بھی ویسا کیا جائے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اللہ۔ وہ سید زادی بیوہ ہو گئی اور وہ اپنے شہر سے نکلی، شہر بلخ میں آئی، اس نے آ کر کے لوگوں سے پوچھا، اے لوگوں یہ بتاؤ میں مدد کی مستحق ہوں، میرے شوہر کا انتقال ہو گیا، میری چھوٹی چھوٹی بیٹیاں ہیں، انہیں بھوک لگی کہ مجھے کھانا دلاؤ۔ اللہ اکبر۔ کسی نے کہا دیکھیے سامنے والا جو گھر ہے یہ رئیس شہر ہے، یہ بڑی مدد کیا کرتا ہے، اس کے دروازے سے کوئی واپس نہیں آتا ہے۔ اللہ اکبر۔ سید زادی وہ بیوہ خاتون اس امیر شہر کے مکان پہ پہنچی، کہا اے امیر شہر تم مسلمان ہیں، میں نبی کی بیٹی ہوں، میں بیوہ ہو گئی ہوں، میری بچیاں یہ یتیم ہیں، ان کو کھانا دے دے۔ اس رئیس شہر نے کہا تھا اگر تو سید زادی ہے تو لا کوئی سرٹیفکیٹ پیش کر، لا کوئی لکھت پیش کر۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ سید زادی مایوس ہو کر کے واپس آ گئی، اس نے دیکھا کہ ایک اور دروازہ ہے، اس پہ بھی بھیڑ لگی ہے، اس نے پوچھا یہ کس کا دروازہ ہے؟ کہا یہ شہر کے یہودی کا دروازہ ہے، یہ بھی غریبوں کی مدد کیا کرتا بلا تفریق و مذہب، یہ بھی سب کو نوازتا ہے۔ سید زادی یہودی کے دروازے پہ پہنچی، اس نے کہا میں سید زادی ہوں، میرے خاوند کا انتقال ہو گیا، میری بچیاں یتیم ہے، بھوکی ہے، انہیں کھانا دے دے۔ اتنا سنا یہودی خوش ہو گیا، اپنی بیوی سے بولا اے بیوی اسے اندر لے لو، اس کی بچیوں کو اندر لے لو۔ پانی رکھوایا گیا، کہا ان کو غسل دلواؤ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ پھر قیمتی لباس دیے گئے، اس یتیم بچیوں نے لباس پہنے، سید زادی نے بھی لباس زیب تن کیا، اس کے بعد کھانے دسترخوان پہ لگوائے گئے۔ پھر اس یہودی نے اس خوشی میں کہ مسلمانوں کے نبی کی بیٹی میرے گھر میں آئی ہے، اللہ اکبر، اس نے اشرفیہ لٹانا شروع کر دیا۔ میں کہتا ہوں نبی کے بیٹے کی آنے کی خوشی، نبی کی بیٹی کی آنے کی خوشی اگر کسی کو معلوم کرنا ہے کہ نبی کے بیٹے جب آتے ہیں تو خوشی کیسی ہوتی ہے، یہ کہیں اور جا کے معلوم مت کرو، یہ تیرا کی سرزمین پہ آ کر کے معلوم کر لو۔ ان جوانوں سے پوچھو سہیل میں آئے ہیں، اللہ کی قسم ان کے رشتہ دار آتے ہیں، ان کے دوست آتے ہیں، ان کے فرینڈز آتے ہیں، انہیں اتنی خوشی نہیں ہوا کرتی ہے جتنی خوشی کہ آج ہو رہی ہے، اس لیے کہ آج کوئی دنیا دار نہیں، نبی کا بیٹا سہیل میاں تشریف لائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، واحدی دولہا، واحدی دولہا، آمد سہیل ملت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ۔ بے شک ایمانداری سے بتاؤ، ایمانداری سے، منہ والی تعریف نہیں چاہیے، خوشی ہو رہی کہ نہیں ہو رہی؟ ہاتھ اٹھا کے بتاؤ کس کس کو خوشی ہو رہی ہے؟ کوئی ہاتھ نیچے نہ رہے۔ اچھا دونوں ہاتھ اٹھنے چاہیے ورنہ ایسا لگے خوشی کم ہے۔ بہت سے تو ماشاءاللہ ہمارے بزرگ ہاتھ اٹھا رہے ہیں، ایسا لگ رہا کہ داماد کے آنے پہ اتنی خوشی نہیں ہے۔ بولو، اور ہونی بھی نہیں چاہیے یار۔ یہ وہ ہیں سہیل ملت، ہاتھ نیچے کر لو، میں آپ کو بتاؤں، اللہ سلامت رکھے۔ دیکھ رہے ہیں آپ، میں نے کہا دیکھو سفید داڑھی ہے، 100 کا نوٹ لے کر کے آئیں، اللہ انہیں سلامت رکھے۔ دوسرے آمین آمین۔ چکر لگایا ہے،
اللہ پاک حضور سہیل ملت کے فیضان سے ہم سب کو مالا مال فرمائے. آمین اللہم آمین. ایمانداری سے بتاؤں، ایمانداری سے، یہ اتنا اچھا گھرانہ ہے. مفتی جنید صاحب منظری، ابھی میں حضرت کے ساتھ میں شاید پچھلے مہینے میں قنوج سائیڈ میں تھا. اس سے پہلے میں نے حضرت کو اتنے قریب سے نہیں دیکھا. میں ایمانداری بتا رہا ہوں آپ کو. وہاں محمد علی فیضی اور بھی بڑے بڑے شعراء، بڑے بڑے خطابہ، 2 روزہ پروگرام ہوتا. تو آخری دن حضور سہیل ملت بھی تھے اور یہ ناچیز بھی تھا تقریر میں. تو سب نے پڑھ لیا. حضرت کی دعا ہونا باقی تھی، میری تقریر ہونا باقی تھی. بارش آ گئی. بہرحال تقریر ہماری نہ ہو سکی. اس دن حضرت کے پاس بیٹھنے کا بڑا موقع ملا. اندر سے حضرت نے مجھے اتنا مضبوط کر دیا، بار بار یہ کہنا کہ بھئی سب فارغ ہو گئے، یہ مولانا رہ گئے، ان کی تقریر نہ ہوئی اور ہماری دعا نہیں ہوئی. اس کے بعد مجھے آنا تھا لکھنؤ سے پھر اس علاقے میں تقریر کرنی تھی اگلے دن. حضرت کی کرم فرمائی دیکھو، کہا مولانا آپ ہمارے ساتھ لکھنؤ تک چلو. اے سبحان اللہ. لکھنؤ تک چلو. اب میں لکھنؤ آیا، میں نے سوچا حضرت سے مسافہ کر لوں. حضرت نے مجھے 4 باغ بس اسٹیشن پہ آ کر کے، وہی بس اڈے پہ آ کر کے اتار دیا. مولانا اتر جائیے. میں تو سوتا ہوا آیا. سبحان اللہ. ذرا زور سے کہہ دو سبحان سبحان اللہ. اللہ. بے شک سبحان اللہ. میں نہ چاہا حضرت سے کچھ مسافہ کر لوں. اللہ اکبر کبیرہ. کہا مولانا آپ مجھے کرایہ دے رہے ہیں؟ اے اللہ. اللہ مجھ پہ پانی پھر گیا کہ آپ ہمیں کرایہ دے رہے ہیں. میں نے کہا یار یہ خاندان، یہ نبی کا گھرانہ، اللہ اکبر، یہ لٹانے کے لیے آیا ہے. اے سبحان اللہ. یہ لٹانے کے لیے آیا ہے، یہ دینے کے لیے آیا ہے. اور جو ان کا دامن پکڑ لے اپنے نانا سے ملانے آیا ہے. اے سبحان اللہ. عزیزان ملت اسلامیہ، اس دن مجھے احساس ہوا کہ سہیل میاں کو اللہ رب العزت نے، عزیزان ملت اسلامیہ، کیسی کیسی صفات سے نوازا ہے، بیان نہیں کر سکتے. اللہ اکبر کبیرہ. توجہ فرمائیں. میں ابھی انشاءاللہ حضرت آئیں گے تو چند باتیں حضرت کے سامنے پیش کروں گا. اس سے پہلے آپ سن لیں حضرت کی عدم موجودگی میں جب حضرت سامنے ہوں گے تو کتنا مزہ آئے گا. حضرت کی عدم موجودگی میں چہرہ، نورانی چہرہ سامنے آئے گا تو دل باغ باغ ہو جائے گی، طبیعت اش اش ہو جائے گی. اللہ اکبر کبیرہ. جوان میرے بھائی ادھر دیکھو. اب ذرا توجہ کرو. وہ جو تھی نا سید زادی، اس نے لباس پہنا، اس کی بچیوں نے لباس پہنا، اور اس یہودی نے بڑی خوشی میں ہو کر کے مسرت و شادمانی کے عالم میں غریبوں کو اشرفیہ دی، سونے کے سکے دیے، کھانا لنگر عام کیا. اللہ اکبر. عام کھانا کر دیا. وہ خوشی منا رہا تھا کہ نبی کی بیٹی اپنی بچیوں کے ساتھ میرے مکان پہ تشریف لائی ہے. رات جیسے ہی ہو جاتی ہے، وہ مسلمان جس نے سرٹیفکیٹ مانگا تھا کہ اگر تو سید زادی ہے تو کوئی لکھت میں دکھا، آدھار کارڈ دکھا، سرٹیفکیٹ دکھا. اللہ اکبر کبیرہ. سید زادی نے اس سے کہا تھا ہاں میں سید زادی ہوں، لیکن تو نہیں مانتا تو میں کیا کروں، لیکن ہوں سید زادی. اللہ اکبر کبیرہ. وہی رئیس شہر مسلمان رات کو جب سوتا ہے، اللہ اکبر، خواب میں میدان محشر کا نقشہ دیکھتا ہے. میدان محشر کا نقشہ اس کی نگاہوں کے سامنے ہے. اس نے دیکھا جنتی جنت میں جا رہے ہیں، جہنمی جہنم میں جا رہے ہیں، لیکن جنت میں وہ جا رہا ہے جسے میرے نبی اشارہ کر رہے ہیں. اللہ کی کرے صدر قیامت کے سپاہی اس کو ملے جو تیرے دامن میں چھپا ہے. اللہ یا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا. رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں. جب آ گئی ہے جو رحمت پہ ان کی آنکھیں، چلتے بجھا دیے ہیں، روتے ہنسا دیے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. قاری سلمان
سلمان صاحب قبلہ واحدی توجہ فرمائے، اللہ اکبر، وہ رئیس شہر دیکھتا ہے نبی جسے اشارہ کر رہے ہیں اسے دخول جنت مل رہی ہے، وہ دخول جنت کر رہا ہے، جنت کا داخلہ لے رہا ہے، جس کی طرف سے نبی چہرہ پھیر رہے ہیں وہی جہنم میں جا رہا ہے۔ اللہ اکبر، اب یہ بار 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 میرے نبی کے سامنے آنے کی کوشش کرتا ہے، میرے نبی کے سامنے آتا ہے، میرے نبی اس کی طرف سے اپنا فیس پھیر لیتے ہیں، آقا اپنا چہرہ مبارک پھیر لیتے ہیں، یہ گھبرا گیا، بار بار آنے کی کوشش کر رہا، حضور اس کی طرف التفات نہیں کر رہے، توجہ نہیں کر رہے ہیں، جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں، جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں، در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں، اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے ہوئے تاجدار پھرتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، توجہ فرمائیے، یہ ان کے لیے تھا اور یہ آخری شعر تمہارے لیے تھا۔ اللہ اکبر کبیرہ، توجہ فرمائے، یہ بار بار میرے آقا کے سامنے آنے کی کوشش کر رہا، میرے نبی چہرہ پھیر رہے، یہ نبی سے بولا یا رسول اللہ میں آپ کا کلمہ پڑھتا تھا، میں آپ کا نام لیتا تھا، میرے نبی نے فرمایا کلمہ پڑھتا تھا میرا تو لا کوئی آدھار کارڈ دکھا، لا سرٹیفکیٹ دکھا، لکھت میں دکھا میرا کلمہ پڑھتا تھا۔ اتنا سنا اور یہ بولا آقا پڑھتا تھا، میرے نبی فرماتے سرٹیفکیٹ تو دو، یہ بولا پڑھتا تھا، میرے نبی نے فرمایا میری بیٹی نے بھی تیرے دروازے پہ یہی تو کہا تھا میں سید زادی ہوں، تو تو نے کیوں نہیں مانا؟ وہاں تو نے نہیں مانا، یہاں میں نہیں مانتا۔ اللہ اکبر کبیرہ، فوراً آنکھ کھل جاتی ہے اور یہ سید زادی کو تلاش کرنے نکلتا ہے، تلاش بسیار کے بعد، تتبع جستجو کے بعد کامیاب ہوتا ہے، یہودی کے مکان پہ پہنچتا ہے، یہودی سے جا کے کہتا او یہودی تو ٹھہرا یہودی اور میں ٹھہرا مسلمان، یہ میرے نبی کی آل سے ہے، اس کی خدمت کرنا تیرا حق نہیں ہے بلکہ میرا حق ہے، اسے مجھے دے دے اور 10,000 دینار لے لے۔ یہودی کہنے لگا 10,000 دینار کیا، اگر 1,00,000 دینار بھی دے گا میں تجھے تب بھی سید زادی نہیں دے سکتا، اس کی بچیاں نہیں دے سکتا۔ وہ کہنے لگا میں مسلمان ہوں۔ یہودی بولا ارے نادان، سلمان بھائی توجہ فرمائے، یہودی بولا او نادان، جو خواب تو دیکھ کے آیا ہے وہ خواب تو میں نے بھی دیکھا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلکی اعلی حضرت واحدی دولہ، بہت خوب حضرت، بہت خوب، زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد، کیا بات ہے مفتی صاحب قبلہ، بہت خوب بھائی، بہت خوب، زندہ باد زندہ باد زندہ باد، کیا بات ہے بھائی، سبحان اللہ سبحان اللہ، کسی کا نعرہ ایک نیچے دم سے یاد نیا رنگ لایا ہے، کیا بات نیچے کسی کا نعرہ یاد ہے لگا سکتا کوئی؟ اللہ اکبر، آپ بھی لگا یا رسول اللہ، بیٹے کھڑے ہو کر مرحبا 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 مرحبا، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، بہت کو بیٹا، زندہ باد زندہ باد۔ یہودی بولا جو تو نے دیکھا ہے وہ خواب میں نے بھی دیکھا ہے۔ سبحان اللہ، کہا کیا مطلب؟ بولے جو تو دیکھ کے آ رہا ہے وہ میں نے بھی دیکھا ہے، تیرے نبی میرے خواب میں آئے تھے، اب وہ تیرے ہی نہیں بلکہ میرے بھی ہو گئے، انہوں نے مجھ سے کہا تھا تو نے میری بیٹی کی عزت کی ہے، تو نے اللہ اکبر ایک سید زادی کو سہارا دیا ہے، اب میں محمد تجھے سہارا دیتا ہوں، اور سہارا صرف دنیا کا نہیں آخرت کا بھی دیتا ہوں۔ اے اگر تو چاہتا ہے کہ جہنم کی آگ سے بچ جائے تو کلمہ میرا پڑھ لے، اللہ اکبر کبیرہ، تو جنتی ہو جا۔ دیکھ یہ جنت دیکھ رہا ہے، تو نے میری بیٹی کی خدمت کی ہے، کلمہ پڑھنا تیرا کام ہے اور جنت دینا میرا کام ہے، سبحان اللہ، جنت دینا میرا کام ہے۔ وہ کہتا میں نے خواب دیکھا تھا، فوراً اٹھا اور میں نے اپنی بیوی سے کہا اس سید زادی کے قدموں پہ گرو اور تم بھی ان کے نانا کا کلمہ پڑھ لو اور مجھے بھی ان کے نانا کا کلمہ شریف پڑھوا دو۔ وہ یہودی اللہ اکبر کبیرہ جس نے کلمہ پڑھ لیا تھا
وہ حدیث الاسلام نے اللہ اکبر وہ کہنے لگا جس نے نیا نیا دین قبول کیا تھا وہ بولا اے مسلمان کان کھول کے سن لے میں نے اپنی بی بی کو بیدار کیا میری بی بی اٹھی اور اس سید زادی کے پاس پہنچی اور سید زادی کے قدم چوم کے بولی اے سید زادی فاطمہ کی شہزادی ہاتھ بڑھا دے اور مجھے کلمہ پڑھا دے اپنے نانا جان کا دین قبول کروا دے اس سید زادی نے مجھے بھی کلمہ پڑھایا ہے اور میرے اللہ اکبر کبیرہ اور میرے شوہر کو بھی کلمہ پڑھا دیا میری بی بی نے بھی کلمہ پڑھ لیا اور میں نے بھی کلمہ پڑھ لیا اس کی خدمت سے اللہ نے مجھے دنیا میں بھی چین دے دیا اور آخرت کا بھی سکون دے دیا سبحان اللہ بھائی سبحان اللہ سبحان اللہ زندہ باد زندہ باد زندہ باد بہت خوب مفتی صاحب کی بلا بھائی کیا بات ہے بہت خوب میں کہتا ہوں اس سے بڑا کم نصیب کوئی نہیں مولانا فرقان رضا امام صاحب قاری سلمان واحدی مولانا انس رضا قبلہ حشمتی مفتی جنید صاحب قبلہ منظری اور یہ ہمارے شعراء اور الحمدللہ ہمارے عالم دین ناموں سے میں واقف نہیں ہوں کس کس کا نام لوں کس کس کو چھوڑ دوں جو ذرہ جس جگہ ہے وہیں آفتاب ہے تیج کھچا کھچ بھرا ہوا ہے پیچھے بھی سامعین ہیں سامنے بھی سامعین ہیں آزو بازو اگل بگل ماشاءاللہ سب بیٹھے ہیں میرے آقا کے دیوانے سبحان اللہ سب کو سلامت رکھے جن جن حضرات نے حضور سہیل ملت کو بلانے کے لیے کوششیں کی کاوشیں کی اللہ سب کی محنتیں قبول فرمائے توجہ ہے بولو توجہ ہے آپ کی تو ایک اچھا پیر آپ کے گاؤں میں آیا کہ نہیں آیا بولو آپ کی بستی میں موجود ہے کہ نہیں وہ آ کے چلے جائیں اور آپ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت مسلک اعلی حضرت احمد حضور سہیل ملت احمد حضور سہیل ملت جانشین حضور طاہر ملت جانشین حضور طاہر ملت فیضان حضور طاہر ملت فیضان حضور طاہر ملت فیضان حضور طاہر ملت جانشین حضور طاہر ملت شہزاد حضور طاہر ملت احمد حضور سرکار سہیل ملت احمد حضور سرکار سہیل ملت جانشین حضور طاہر ملت فیضان واحدی فیضان واحدی فیضان واحدی واحدی دولہا واحدی دولہا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت تشریف رکھیں آپ لوگ تشریف رکھیں ماشاءاللہ سبحان اللہ بہت خوب مفتی صاحب توجہ رکھیں توجہ جی اور بیٹھ جائیں فوراً بیٹھ جائیں جو پیچھے کھڑے ہیں نا وہ پیچھے سے حضرت کا جو دیدار نہیں کر پائیں گے وہ سامنے آ کر کے بیٹھیں ہے نہیں ہاں تھوڑا رستہ چھوڑ کے بیٹھیں کسی کو پریشانی کوئی دقت مشقت نہ ہو بیٹھ جائیں آپ بھی اب تک کھڑے تھے نا میرے بھائی اب آپ بھی بیٹھ جائیں جس کو جہاں جگہ مل جائے بیٹھ جائیں گواہ بنا لیں گواہ آج پیر طریقت رہبر راہ شریعت دیکھو جو جامع مطلب جتنی شرائط پیر کے اندر ہونے چاہیے میرے پروردگار نے سب حضرت کے اندر جمع کر رکھے ہیں سبحان اللہ بے اور شک ایک اللہ اکبر یہ ایسی خوش نصیبی سعادت مندی سمجھ رہے جو کسی درسگاہ میں بیٹھ کے حاصل نہیں کی جا سکتی کسی خانقاہ میں جھاڑو لگانے سے حاصل نہیں ہو سکتی کسی کے زانو ادب طے کرنے سے یہ سعادت حاصل نہیں ہو سکتی وہ کون سا لیبل ہے وہ ہے آل رسول کا سبحان اللہ بے شک مفتی اپنی محنت سے بن سکتے ہو جی مقرر اپنی محنت سے بن سکتے ہو سلمان رضا واحدی نقیب اپنی محنت سے بن سکتے ہو دلکش دانائی سب بن سکتے ہو آپ شاعر خطیب مقرر مصنف مؤلف سب بن سکتے ہو آل رسول محنت سے نہیں قسمت سے ماں کے پیٹ سے بن کے آتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ آل رسول اپنی قسمت سے بن کے آتے ہیں خدا جسے چاہتا ہے حضور کی نسل میں پیدا کرتا ہے سبحان اللہ آل رسول اسے بنا دیتا ہے آج کچھ لوگ دیکھتے بڑی عزت ہے آل رسول کی تو وہ بھی بننے کی کوشش کرتے نقلی ڈکیت ان سے بچ کے رہنا جہاں سے دے رہے ہیں جہاں سے سمجھ رہے ہیں جیسے مچھلی شکار کرنے والے کانٹا اور گھیسا لے کے بیٹھتے ہیں نا ایسے ہی بیٹھے پھنسانے کے چکر میں بولے جتنے پھنس جائیں گے اتنے نذرانے لفافے ملیں گے اعلیٰ حضرت نے بہت زمانے پہلے ان کے چہروں کو بے نقاب کر کے کہا تھا ان سے ہوشیار رہنا سونا جنگل رات اندھیری کالی ہے سونے والوں جاگتے رہیو چوروں کی رکھوالی ہے
اور جب آل رسول کو پہچاننا تمہارے لیے دشوار ہو جائے تو پھر بریلی کا سرما آنکھوں میں لگا لینا، بینائی بڑھ جائے گی، اصلی اور نقلی میں تمہیں فرق پیدا ہو جائے گا، سمجھ جاؤ گے یہ اصلی ہے۔ میرے اعلیٰ حضرت نے نام سے نہیں بلکہ خوشبو سے پہچانا تھا۔ اعلیٰ حضرت پالکی میں جا رہے تھے، اللہ اکبر کبیرہ، خدا کی قسم جس پالکی میں سوار تھے اس پالکی کو اٹھانے والوں میں ایک آل رسول بھی تھے، ایک رسول اللہ کی اللہ اکبر آل سے بھی تھے۔ اعلیٰ حضرت نے کہا پالکی نیچے رکھو، پالکی نیچے رکھی گئی، کہنے لگے تمہیں تمہارے اللہ اکبر تمہیں تمہارے نانا کا واسطہ یہ بتاؤ تم میں آل رسول کون ہے؟ ایک شخص کا چہرہ، ایک مزدور کا چہرہ جو تھا اس کی پیشانی پہ سربٹیں پڑ گئی، وہ خاموش ہو گیا۔ اعلیٰ حضرت نے پہچان لیا یہی آل رسول ہے۔ وہ کہنے لگے مزدور سے کام لیا جاتا ہے، اس کی ذات پات نہیں پوچھی جاتی ہے۔ اعلیٰ حضرت نے کہا اگر میرے نبی نے میدان محشر میں قیامت کے میدان میں اگر مجھ سے پوچھ لیا احمد رضا سواری کرنے کے لیے تمہیں میرے بیٹے ہی کے کاندھے ملے تھے تو میں کیا جواب دوں گا؟ اعلیٰ حضرت نے اپنا امامہ اتار کے سید زادے کے قدموں میں رکھا اور پھر اللہ اکبر کبیرہ کہا کفارہ یہ ہوگا آپ پالکی میں بیٹھے، اعلیٰ حضرت نے کاندھا لگایا، آل رسول کو سواری کھلائی کی قسم، تبھی تو امام نے قلم اٹھایا، سید صاحب کا چہرہ دیکھے اور شعر سنے۔ امام کہتے ہیں تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ بے شک نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلکی اعلیٰ حضرت آمد سرکار سہیل ملت، آمد سرکار سہیل ملت، واحدی دولا، واحدی دولا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ بہت کو مفتی صاحب کی بلا زندہ باد، زندہ یہاں باد۔ اتنے بیٹھے ہیں اتنے، کسی کو اپنے پردادا سے لکڑ دادا کا نام بھی یاد نہ ہوگا جی اور نہیں تاتی تو یہ پردادا میں اٹک جائے گی جی جی۔ ایسے بھی بیٹھے ہیں کہ ابا اگر فیل ہے اور چچا پردھان بن گئے تو ابا کو کہنے میں شرواریا بیٹا، چچا کو ابا کہہ رہا۔ یہ حالات ہیں، یہ حرام ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ کسی کے اچھی فین فالوئنگ دیکھ کر کے اپنی نسبت چینج مت کرنا، باپ باپ ہوتا ہے جی، بے شک بے زور شک، سے زور سے زور سے سبحان اللہ، اور محبت سے بولو یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، لیکن یہ وہ ہستی یہاں بیٹھی ہیں، اگر تم اجازت دو تو میں حضرت آدم سے پورا شجرہ سنا دوں۔ جی جی، سبحان اللہ، سبحان لیکن اللہ، سبحان اللہ بولنا، کیا بات مچل کے بولنا۔ اب کس کا انتظار ہے؟ دولہا تو ہمارے تشریف لے آئے ہیں، سبحان اللہ، ہم سب باراتی ہیں، الحمدللہ، اللہ پاک قبول فرما لے۔ آمین۔ یہ دامن پکڑیں گے حضور غوث اعظم کا اور غوث اعظم ہمیں لے کے جائیں گے مولا علی کی بارگاہ میں اور ہم پہنچیں گے نبی کی بارگاہ میں۔ زور سے بولو، خلفائے راشدین کے فیضان کو لیتے ہوئے حضور کی بارگاہ میں پہنچیں گے۔ اب ذرا توجہ فرمائیں، جوانو ایمانداری کے ساتھ سننا، دیکھو کیسی عظیم ہستی، اللہ اکبر کبیرہ، محتم بشان ہستی، عظیم الشان ہستی ہماری آنکھوں کے، اللہ اکبر، ہماری آنکھوں کے سامنے تشریف فرما ہے۔ ہم ماتھے کی آنکھوں سے حضرت کی زیارت کر رہے ہیں۔ حضرت قاری ابو الحسن صاحب قبلہ کی توجہ چاہوں گا، اللہ اکبر کبیرہ، توجہ دیں۔ حضرت آدم علیہ السلام دنیا کے پہلے انسان ہیں، اب یہاں سے سنو، اللہ اکبر۔ حضرت آدم کے بیٹے شیس ہیں، حضرت شیس کے بیٹے یانس، یانس کے بیٹے قینان، قینان کے بیٹے ملائیل، ملائیل کے بیٹے بیارت، بیارت کے بیٹے ادریس، ادریس کے بیٹے متوشق، متوشق کے بیٹے لمک نیک نام، لمک نیک نام کے بیٹے نوح، نوح کے بیٹے سام، سام کے بیٹے زلحات، زلحات کے بیٹے شالک، شالک کے بیٹے عابر، عابر کے بیٹے داتا، داتا کے بیٹے راوا، راوا کے بیٹے سارو، جو اب تک نہیں بولا وہ اب بولے، اللہ اکبر۔ سارو کے بیٹے ناخور، ہاتھ اٹھا کے بولو یا رسول اللہ۔ سارو کے بیٹے ناخور، ناخور کے بیٹے تارخ، تارخ کے بیٹے ابراہیم خلیل اللہ، ابراہیم کے بیٹے اسماعیل ذبیح اللہ، اسماعیل کے بیٹے قیدار، قیدار کے بیٹے عوام، عوام کے بیٹے حمل، حمل کے بیٹے ثابت، ثابت کے بیٹے سلمان، سلمان کے بیٹے علیسا، علیسا کے بیٹے الیسا، الیسا کے بیٹے عود، عود کے بیٹے ہوا، ہوا کے بیٹے عدنان، عدنان کے بیٹے ماد، ماد کے بیٹے نزار، نزار کے بیٹے مزر، مزر کے بیٹے الیاس، الیاس کے بیٹے مدلکہ، مدلکہ کے بیٹے خسیمہ، خسیمہ کے بیٹے کنانہ، کنانہ کے بیٹے نظر، نظر کے بیٹے مالک، کے بیٹے فہر، فہر کے بیٹے غالب، غالب کے بیٹے لوئی، لوئی کے بیٹے کاب، کاب کے بیٹے مرہ، بیٹے
قصی کے بیٹے عبد مناف، عبد مناف کے بیٹے ہاشم، ہاشم کے بیٹے عبد المطلب، عبد المطلب کے بیٹے عبداللہ، اور عبداللہ کے بیٹے محمد الرسول اللہ۔ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت واحدی دولا، واحدی دولا، واحدی دولا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ جواب نہیں بھائی، بات کو مفتی صاحب دیکھیے، زندہ باد، زندہ باد، میں زندہ باد، زندہ باد۔ سرکار غوث اعظم کا فیضان، جی۔ عطائے رسول کا فیضان، اے گرام شریف کے بزرگوں کا فیضان اے لے کر کے اللہ اکبر کبیرہ ایک شہزادہ، ایک آل رسول ہماری نگاہوں کے سامنے بیٹھا ہے، اور میں یہ کہہ دوں تو بے جانا ہوگا، مخدومہ کائنات سیدہ طیبہ طاہرہ راکعہ ساجدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا فیضان۔ سبحان اللہ بھائی، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بولو نام کس سے چلتا ہے؟ باپ کا، بیٹے سے، جی، لیکن یہ ایک ایسی واحد اللہ اکبر خاندان سے تعلق رکھتے ہیں۔ جی جی حضور جی، فرماتے ہیں باپ سے نام، بیٹوں سے نام چلتا ہے، لیکن میرا نام میری بیٹی سیدہ فاطمۃ الزہرا سے چلا۔ سبحان اللہ۔ میرے نبی فرماتے ہیں حسن حسین میرے بیٹی کے بیٹے ہیں، میرے بھی بیٹے ہیں۔ سبحان اللہ۔ مہکتا رہتا ہے دل کا جہان بیٹی سے، زمانے بھر میں بڑی گھر کی شان بیٹی سے، ضروری یہ تو نہیں بیٹوں سے نام روشن ہو، میرے نبی کا چلا خاندان بیٹی سے، بیٹی سے۔ زور سے بولو، میرے نبی کا چلا خاندان بیٹی سے۔ اللہ اکبر کبیرہ، توجہ فرمائے عزیزان ملت اسلامیہ، ان کی خدمتوں سے اللہ کا قرب ملتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنو، من مات علی حب آل محمد مات شہیدن، جو میری آل سے محبت کر کے مرے گا اللہ اسے شہادت کی موت عطا فرمائے گا۔ ومن مات علی بغض آل محمد مات کافرن، اور جو میری آل سے نفرت کر کے مرے گا اللہ اسے کفر کی موت مارے گا۔ عزیزان ملت اسلامیہ ذرا سوچو تو صحیح، اللہ اکبر کبیرہ، توجہ فرمائے۔ اب ذرا تیزی کے ساتھ حضور سہیل ملت کی موجودگی میں، ابھی اس لیے کہ آپ کو حضرت کی بھی چند باتوں کو سننا ہے، حضرت کی دعا میں بھی شریک ہونا ہے، اور جس نے ہاتھ اٹھایا تھا یہاں پہ ماشاءاللہ کافی تعداد ہے، مجھے امید ہے یہ سہانا موقع، یہ چانس، بلکہ گولڈن چانس کہوں تو بے جانا ہوگا۔ حضرت قاری علی احمد صاحب قبلہ شاہجہان پوری بھی اسٹیج پر موجود ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، حضرت سے پوچھ لو ایک ذمہ دار مطلب کیا ہے، ہمارے عالم ہیں حضرت قاری ابو الحسن صاحب قبلہ، کتنی ٹائم سے اللہ اکبر حضرت کی خدمت میں ہے، کون نہیں جانتا ہے عزیزان ملت اسلامیہ، اس لیے کہ نسبت سے شے ممتاز ہوتی ہے، جو دامن پکڑ لیتا ہے حضرت خدا کی قسم وہ بھی ممتاز ہو گیا۔ قاری ابو الحسن صاحب قبلہ کو بڑے سے بڑا عالم جانتا ہے، بڑے سے بڑے مفتی جانتے ہیں، بڑے سے بڑے مقرر جانتے ہیں، اس لیے جانتے ہیں یہ حضور سہیل ملت کے خادم ہیں۔ سبحان اللہ، سنو یا رسول اللہ۔ اللہ اکبر کبیرہ، توجہ فرمائیے، عرض کر رہا تھا نوجوانوں توجہ کے ساتھ سنو، انشاءاللہ مزہ آئے گا، ایمان تازہ ہوگا۔ اللہ اکبر کبیرہ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، رب تبارک و تعالی نے ہم سے کیا کہا؟ عبادت کے لیے کہا، ہمیں عبادت کرنی چاہیے، 5 وقت نماز پڑھنی چاہیے انشاءاللہ۔ پھر فیضان جو ہے نا، جو بلگرام شریف کے بزرگ ہیں اللہ اکبر کبیرہ، میر عبد الواحد بلگرامی، ان کا فیضان، ان کے اللہ اکبر بیٹوں کا فیضان آپ کو سب ملے گا حضرت سہیل ملت کے ذریعے، لیکن کب ملے گا؟ کہ آپ جب نمازی ہو جائیں، کیا ہو جائیں؟ آپ نمازی ہو جائیں، 5 وقتہ نماز کی پابندی کریں۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، یعنی تم اللہ کی عبادت کرو، اس کی ذات و صفات میں کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ نوجوانوں توجہ کرو، اور دوسری بات میں آپ کو بتا رہا ہوں، رب نے اسی آیہ کریمہ میں کہا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اپنے باپ کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ، اپنی والدہ کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ۔ آپ حضور سہیل ملت کی دست بوسی کر رہے
ہیں, آپ حضور سہیل ملت کے ہاتھ چوم رہے ہیں, آل رسول کی دست بوسی کر رہے ہیں, پیر طریقت رہبر راہ شریعت کی اللہ اکبر کبیرہ دست بوسی کر رہے ہیں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ حضرت کی دست بوسی سے آپ کو 19 اللہ اکبر کبیرہ آپ کو 99 فائدہ نہیں بلکہ پورا 100% فائدہ مل جائے, 100 کے 100% حضرت کے ہاتھ چومنے میں آپ کو فائدہ ہو جائے, تو یہ جملہ دل کی تختی پہ لکھ کے لے کر کے جاؤ. یہاں سے حضرت کے ہاتھ چوم کے مرید ہو کے گھر کو جب واپس جاؤ تو جا کر کے اپنے باپ کے بھی ہاتھ چوم لے گا, اپنی ماں کے قدم چوم لے گا, جب باپ کے ہاتھ چومے گا ماں کے قدم چومے گا, یہاں سے جو تو ہاتھ چوم کے گیا ہے تجھے پورا فائدہ ملتا نظر آئے گا. سبحان اللہ بھائی, زندہ باد زندہ باد, بہت خوب, سبحان اللہ سبحان اللہ. پورا فائدہ 100 کے 100%. جی بے شک, حق ہے حق ہے. ایک مرتبہ اپنے باپ کے ہاتھ چوم لینا, سبحان اللہ. باپ بھی خوش ہو جائے گا, یار میرا بیٹا مرید ہو کر کے آیا ہے تو کسی جعلی پیر کا نہیں بلکہ اصلی پیر کا مرید ہو کر کے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ تو پہلا دن ہے, پہلا دن, ابھی تو مرید ہو کر کے آیا ہے تو ہاتھ چوم رہا ہے, جب زمانہ بیتے گا تو میرے قدم دھو دھو کے پیے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو پھر باپ کا سینہ بھی چوڑا ہو جائے گا. عزیزان ملت اسلامیہ, دوسری چیز, آپ اگر چاہتے ہیں کامیابی, آپ اگر چاہتے ہیں ترقی, کس کو یہ تمنا نہیں ترقی کی؟ کون نہیں چاہتا ڈیولپ کرنا, کون نہیں چاہتا پیسے میں کھیلنا, کون نہیں چاہتا ہے عیش و عشرت کی روانی کے درمیان زندگی گزارنا, کون نہیں چاہتا ہے دولت کی ریل پیل میں زندگی گزارنا. اگر چاہتے ہو جوانوں ترقی, اگر چاہتے ہو جوانوں بلندی, تو ایک جملہ اور سن کے لے کر کے جاؤ یہاں سے, اللہ اکبر کبیرہ. دیکھو جب تم ٹریول کیا کرو, جب تم سفر کا ارادہ کیا کرو, تو ایک کام یہ کر لیا کرو, اپنے باپ کے پاس آ کے بیٹھا کرو, اپنی ماں کے پاس آ کے بیٹھا کرو, اور باپ کے ہاتھ چوم کے, ماں کے پیر چوم کے. اس لیے کہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں, میرے نبی فرما رہے ہیں الجنت تحت اقدام الامہات, جنت ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے. اللہ اکبر کبیرہ. جنت بولو کہاں ہے, وہ اونچا بولو بھائی. جنت ماں کے قدموں کے نیچے, ماؤں کے قدموں کے نیچے جنت ہے. اللہ اکبر. صوفیہ فرماتے ہیں یہ جنت اللہ نے ماؤں کے قدموں کے نیچے رکھی ہے, اس لیے جنتی کم ہے. اگر یہ جنت بیویوں کے قدموں کے نیچے ہوتی تو کوئی جہنمی نہ ہوتا, سب جنتی ہوتے. اللہ اکبر کبیرہ. توجہ فرمائیے, اللہ اکبر. جب آپ مطلب کیا ہے اپنے گھر سے نکلے, آپ کی جنت آپ کی ماں کے قدموں کے نیچے ہے, اور آپ کا باپ کیا ہے. آپ کو اگر یہ دیکھنا ہو کہ آپ کا رب آپ سے راضی ہے یا ناراض ہے, تو حضور نے ایک پیمانہ دیا ہے. کیا دیا بولو, ایک پیمانہ دیا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اگر کوئی مطلب کیا ہے, یہ دوسری طرح کے لوگ ہمیں بلاتے ہی نہیں ہے, وہ کہتے ہیں ایسے مولانا مت بلائیے, بلکہ وہ قوالی کرا لیتے ہیں اور اپنے ایسے مولانا بلاتے ہیں جو طبیعت کی بات کرتے ہیں, شریعت کی بات نہیں کرتے. لیکن سبحان اللہ, یہ پیر طریقت رہبر راہ شریعت حضرت علامہ حضور سید سہیل میاں صاحب قبلہ دامت برکاتہم العالیہ والقدسیہ, سبحان اللہ, میں حضور کی باتیں پڑھ پڑھ کے سنا رہا ہوں. سبحان اللہ, حضرت کی موجودگی میں سنا رہا ہوں. میں نے دیکھا کچھ لوگوں کے چہرے بگڑ جاتے ہیں, اتر کے اسٹیج سے چلے جاتے ہیں, بولے کیسے مولانا بلائے ہیں. لیکن یہ وہ پیر ہیں جو طبیعت کی بات نہیں سنتے بلکہ شریعت کی بات سنا کرتے ہیں. شک سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, واحدی دولا واحدی دولا, سرکار سہیل ملت, سرکار سہیل ملت. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. بہت خوب مفتی صاحب کی آواز آپ نے سجایا, اسٹیج آپ نے بنایا, علماء کو آپ نے بلایا, یہ مائک والے آپ نے بلائے, یہ پنڈال آپ نے لگایا, یہ قالین آپ نے بچھائی. کیا بات ہے. لیکن جلسے میں تاخیر ہو رہی تھی, نظم و نسق بگڑ رہا تھا. تکلیف آپ کو نہیں, تکلیف حضرت کو ہو رہی تھی. بے شک, حق ہے حق ہے حق ہے. اس لیے تکلیف تھی کہ پوری رات جلسہ ہوتا رہے, فجر کی نماز میں نمازی نہ جا سکیں. کیا بات ہے. اگر ٹائم پہ جلسے کا اختتام ہو تو حضور
کا ذکر بھی ہو جائے گا اور صبح اٹھ کے اللہ رسول کا بھی ذکر ہو جائے گا، سبحان اللہ سبحان اس اللہ کی عبادت بھی ہو جائے گی، بولو نا بے شک، سبحان عبادت بھی اللہ۔ ہو جائے گی۔ عزیزان ملت اسلامیہ توجہ دیجیے، عرض کر رہا تھا دیکھو جس سے یہ پہچاننا ہونا، بھائی بیٹھو بیٹھو، کہ اللہ اس سے راضی ہے یا ناراض ہے، تو پیمانہ دیا میرے نبی نے، وہ کہیں اور نہ جائے، اپنے گھر جائے، اپنے باپ کو دیکھے، باپ اگر راضی ہے تو وہ یہ کہہ سکتا ہے اس کا رب اس سے راضی ہے، اگر باپ ناراض ہے تو اس کا رب اس سے ناراض ہے۔ میرے آقا فرماتے رضا ربی فی رضا الوالد و سخط الربی فی سخط الوالد، باپ کی رضا میں خدا کی رضا ہے، باپ کی ناراضگی میں خدا کی ناراضگی ہے۔ عزیزان ملت اسلامی توجہ دو، اگر آپ کامیابی چاہتے ہیں، اگر آپ ترقی چاہتے ہیں، جوانوں اپنی ماں کو مت تڑپاؤ، جوانوں اپنے باپ کو مت تڑپاؤ، اپنے باپ کو مت رلاؤ۔ اگر آپ کا باپ آپ کی وجہ سے رو دیا، اس کا ایک آنسو بھی ٹپک گیا، جب تک آپ اس سے معافی نہیں مانگیں گے نا آپ پریشان رہیں گے، آپ مارے مارے پھرتے رہیں گے، جب تک آپ اپنے باپ سے معافی نہیں مانگ لیں گے۔ اگر آپ کی وجہ سے آپ کی ماں آپ سے ناراض ہے، آج مائیں ڈرتی ہیں بیٹوں سے باتیں کرتے ہوئے، اس لیے کہ بیٹا اتنا بے حیا ہو گیا، اتنا بے شرم ہو گیا، ماں ڈرتی پتہ نہیں کہاں سے شروع ہوگا، کون سی بات سے شروع ہوگا۔ اللہ اکبر، ماں باپ کو گالی سے شروع ہوتے ہیں آج کے نوجوان، آنکھیں نکال نکال کے باپ کی طرف دیکھتے ہیں۔ ارے جس ماں باپ کے چہرے میں اللہ نے حج مقبول کا ثواب رکھا تھا، آج اسی ماں باپ کو گھور کے دیکھا جا رہا ہے۔ اگر تو اپنے ماں باپ کو گھور کے نہیں، محبت سے، پیار سے، لاڈ سے، عقیدت سے دیکھ لے۔ میرے نبی فرماتے ہیں جو سویرے سویرے اپنے ماں باپ کا چہرہ پیار سے، محبت سے، عقیدت سے ایک مرتبہ دیکھتا ہے، اللہ اسے حج مقبول کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آج ماؤں کو چھوڑا جا رہا ہے، آج باپ کو درکنار کیا جا رہا ہے، آج باپ کو پسے پشت ڈالا جا رہا ہے، آج ماں کی کوئی عزت نہیں، آج باپ کی کوئی ویلیو نہیں، دوستوں کے چکر میں ماؤں کو چھوڑا جا رہا ہے، دوستوں کے چکر میں باپ کو درکنار کیا جا رہا ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں نادان، جب پریشانی آتی ہے، پریشانی میں دوست کام نہیں آتا، یہ تیری ماں تیرے کام آیا کرتی ہے، یہ تیرا باپ تیرے کام آتا ہے۔ خدا نہ کرے کسی کے ساتھ یہ حادثہ پیش آئے، لیکن میں نے دیکھا ہے جب کسی کے ساتھ حادثہ پیش آتا ہے، کوئی ایکسیڈنٹ کا شکار ہوتا ہے، ہاسپٹل کے اندر فوراً اس کو ایڈمٹ کیا جاتا ہے، جو ہاسپٹل میں جا کے ایڈمٹ کرتا ہے وہ کوئی دوست نہیں ہوتا، وہ تیرا کوئی یار نہیں ہوتا، بلکہ وہ تیرا بوڑھا باپ ہوا کرتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، جو تجھے اٹھا کر کے ہاسپٹل لے کر کے جاتا ہے اور ڈاکٹروں کی فیس بھرتا ہے، ان کا چارج دیتا ہے، وہ کوئی تیرا دوست نہیں ہوتا، بلکہ اپنے کنڈل بیچنے والی تیری ماں ہوا کرتی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، تیرے یار تجھے دیکھ کر کے ایک منٹ میں ریٹرن ہو گئے، تیرے دوست تجھے دیکھ کر کے اسپتال سے بھاگ گئے، کسی نے کچھ نہیں پوچھا، لیکن ایک تیری ماں تھی جس سے تو باتیں نہیں کرتا تھا، جس کے پاس تو بیٹھا نہیں کرتا تھا، ایک تیرا باپ تھا جس سے تو بات کرنے کے لیے تیار نہیں تھا، وہ تیری ماں ہے۔ اللہ اکبر، اگر 40 دن بھی تو ہاسپٹل کے اندر ایڈمٹ رہا، تیری ماں تیری چارپائی کے برابر سے اٹھی نہیں، اپنا کپڑا بچھا کر کے وہی بیٹھی رہی، اور 40 کے 40 دن دامن پھیلا پھیلا کر کے کہتی رہی، اے اللہ میرے بیٹے کو شفا عطا فرما دے، اے اللہ میرے بیٹے کو ٹھیک کر دے، اے اللہ بیٹا ٹھیک ہو گیا تو میں تیری رضا کے لیے 10 روزے رکھوں گی۔ وہ نظریں مانتی رہی، وہ منتیں مانتی رہی۔ یہ تیری ماں ہے، خدا کی قسم ماں کا کوئی بدل نہیں ہے، باپ کا کوئی بدل نہیں ہے، یہ ماں ہے۔ کہاں سے لاؤ گے ماں کی ممتا کا جواب؟ کہاں سے لاؤ گے باپ کی شفقت کا جواب؟ یہ ماں ہے ماں۔ اگر بچہ ہاتھوں سے معذور بھی ہو اور بچہ عاقل و بالغ ہو جائے، 30-35 سال کی عمر بھی ہو، وہ جوان ہو جائے، ماں کبھی اس سے الکساتی نہیں، ماں کبھی اس سے دامن بچاتی نہیں، بلکہ اس کا پیشاب پخانا، اللہ اکبر کبیرہ، ماں اپنے
اپنے ہاتھوں سے صاف کر دیا کرتی ہے. یہ ماں ہوتی ہے. ماں یہ ماں کا جگر ہوتا ہے. ماں کا جگر یہ ماں کی ممتا ہوتی ہے. ماں کی ممتا. اور خدا کی قسم یہ ماں ہے. ماں 30 سال کا بیٹا ہو گیا, پہلے دن سے اللہ اکبر 2 سال تک دودھ پلاتی رہی. اللہ اکبر کبیرہ, خون جگر پلاتی رہی. یہ ماں تھی. ماں جب تو نے سردی کی رات میں بستر پہ پیشاب پخانا کر دیا تھا, بستر گیلا ہو گیا تھا, گیلے بستر پہ پوری رات تیری ماں سوتی رہی تھی اور تجھے پوری رات اپنے سینے پہ سلا لیا تھا, اور تو کہتا ہے میں کب تک اپنی ماں کے اخراجات برداشت کروں گا. تو کہتا ہے میں کب تک اپنی ماں کو پیسہ دیتا رہوں گا کہ میں نے ماں کا حق ادا نہ کیا. اور میں کہتا ہوں نادان, اگر تو پوری زندگی بھی اپنی ماں کی خدمت کرتا رہے تو یہ خدمت خدا کی قسم اس رات کبھی بدلنا نہیں ہو سکتا جس رات میں تو نے بستر پہ پیشاب پخانا بال و براس کیا تھا اور بستر دھویا گیا تھا, بستر گیلا ہو گیا تھا. تیرے باپ کی غریبی کی وجہ سے دوسرا بستر نہیں تھا, تیری ماں نے اسی گیلے بستر کو بچھا دیا. پوری رات تیری ماں تیرے گیلے کیے بستر پہ سوتی رہی اور تجھے پوری رات اپنے سینے پہ سلاتی رہی. تو پوری زندگی بھی ماں کی خدمت کرتے رہے, اس رات کبھی بدلا نہیں ہوگا جس رات میں تیری ماں گیلے بستر پہ سوئی ہے اور تجھے پوری رات اپنے سینے پہ سلایا ہے. سبحان اللہ بھائی, سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. زندہ باد, زندہ باد. بہت خوب مفتی صاحب, بھائی مفتی صاحب قبلہ زندہ باد, زندہ باد. بہت خوب, بہت عمدہ, ماشاء اللہ. سبحان اللہ, سبحان اللہ. ماں کبھی نہیں سبحان اللہ, سبحان اللہ. جوانوں, ماں کبھی نہیں تھکتی, بے شک کبھی نہیں تھکتی, کبھی نہیں الکسا. کبھی نہیں تھکتی, بے شک. موت کی آغوش میں جب تھک کے سو جاتی ہے ماں, تب کہیں جا کے تھوڑا سا سکون پاتی ہے ماں. پیار کہتے ہیں کسے, ممتا کیا چیز ہے, کوئی ان بچوں سے پوچھے جن کی مر جاتی ہے ماں. اللہ اکبر. کوئی ان بچوں سے پوچھیں جن کی مر جاتی ہیں ماں. ان سے پوچھو ماں کیا ہوتی ہے جن کی مائیں نہیں ہیں. چھوٹے چھوٹے بچے چھوڑ کے چلی گئی, ان سے معلوم کرو ماں کیا چیز ہے. تمہیں کیا پتا, تم نے تو جوانی میں پہنچتے پہنچتے ماں کے ہاتھوں کی گرم گرم تازہ تازہ روٹی کھائی ہے. ایک باپ اپنے بیٹے سے پوچھتا, بیٹے وہ پہلی والی ماں ٹھیک تھی, یہ دوسری ماں جو میں نے تیری کی ہے یہ ٹھیک ہے؟ اس لیے کہ پہلی بیوی کا انتقال ہو گیا تھا اس کی, اس نے دوسرا نکاح کیا. تو وہ بیٹا بولا اس کا, ابا جو پہلی والی میری ماں تھی حقیقی ماں وہ جھوٹی تھی, اور یہ جو دوسری میری سوتیلی ماں ہے یہ سچی ہے. اس نے بہت بڑی بات کہہ دی, بہت بڑی بات کہہ کے گیا. وہ بولا بیٹے ایک بات بتا, سوتیلی ماں تو بدنام ہے اور تو اس کو ٹھیک بول رہا ہے, یہ رشتہ بدنام ہے, تو اس کو ٹھیک, اور جو تیری حقیقی سچی ماں تھی تو اس کو جھوٹا بول رہا. بچہ کہتا ہاں ابا, اس لیے کہ جب مجھ سے کوئی غلطی ہوتی تھی میری حقیقی ماں جس کے پیٹ میں 9 مہینے میں رہا تھا وہ مجھ سے کہتی تھی آج تجھے کھانا نہیں دوں گی. جب میں گھر میں نہیں آتا تب میری ماں گلیاروں میں آدھے گھنٹے کے بعد نکل کے جاتی تھی اور میرا ہاتھ پکڑتی تھی اور گھر کو لے کر کے آتی تھی, دسترخوان لگاتی تھی اور دسترخوان پہ تازہ تازہ کھانا رکھتی تھی اور کہتی تھی لال میں تو ایسے ہی کہہ رہی تھی, میرا غصہ ٹھنڈا ہو گیا, اب تو کھانا کھا لے. یہ کہتا ابا میں کھانا نہیں کھاتا تھا, میں کہتا تھا میں نہیں کھاؤں گا. تو میری ماں رو جاتی تھی, روتی جاتی تھی اور اپنے ہاتھوں سے مجھے کھانا کھلاتی تھی. اس لیے وہ جھوٹی تھی, منع کرنے کے بعد بھی کھلاتی تھی. یہ جو دوسری ماں میری ہے نا یہ بڑی سچی ہے, جب کوئی غلطی ہو جاتی تو یہ کہتی آج تجھے کھانا نہیں دوں گی. اللہ اکبر کبیرہ. ابو جان میں پوری رات بھوکا سوتا رہتا ہوں, یہ میرے پاس تک نہیں آتی, یہ جو کہتی کھانا نہیں دوں گی تو دیتی نہیں ہے. اور جو وہ میری حقیقی والدہ تھی وہ کہتی تھی کھانا نہیں دوں گی, آدھے گھنٹے کے بعد محلے میں ڈھونڈنے کے لیے نکل جایا کرتی تھی اور پھر دسترخوان پہ بٹھا کر رو رو کے مجھے کھانا کھلاتی تھی. یہ ماں ہے صاحب, ماں. ماں کی عزت کرو, ماں کا احترام کرو. اللہ اکبر. اگر ماں ناراض ہو کر کے چلی گئی پھر روتے رہ جاؤ گے, تڑپتے رہ جاؤ گے. پھر 30 40 کی محفلوں میں بڑے بڑے منڈیوں سے پھل لانے سے کوئی فائدہ نہیں
ہوگا, ہر ویرائٹی کی اللہ اکبر کھجور رکھنے کے بعد تمہیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا. آج ماں زندہ ہے تو قدموں میں بیٹھ جاؤ, آج باپ زندہ ہے صاحب تو باپ کے قدموں میں بیٹھ جاؤ, باپ کے ہاتھوں کو چوما کرو, ماں کے قدموں کو چوما کرو. میں کہتا ہوں صاحب اگر تمہیں کامیابی نہیں مل رہی ہے تو اپنی زندگی کا طریقہ بدلو, طریقہ زندگی بدل لو, اور جب اپنے گھروں سے نکلو سفر کے لیے, آپ ٹریول کے لیے نکلو, اپنے باپ